أنكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ اے انسان، کیا ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا؟ تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں؟ کیا تم سے اس زندگی کے بارے میں کچھ پوچھ نہیں ہوگی؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، ایسا لگتا ہے کہ آپ نے ہمارے پاس واپس لوٹنا ہی نہیں۔ قرآن مجید میں اس سوال کا جواب ایک اور جگہ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جنات کی تخلیق خالصتاً میری عبادت کے لیے ہے۔ ان کی ڈیوٹی اور ذمہ داری یہ ہے کہ وہ میری پرستش، میری عبادت اور مجھے راضی کر لیں۔ ایک ہے انسان کے فرائض، وہ بھی اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ جب کوئی انسان اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے، اس کا جو مالک ہے، اس کا جو باس ہے، اس کا جو بڑا ہے، اس کا جو نگران ہے، وہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری سے کچھ زیادہ کر لے تو اس کا مالک، اس کا باس، اس کا مینیجر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مزدور ہے اور وہ مزدور 8 اور 10 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے۔ اس 8 اور 10 گھنٹے کی ڈیوٹی پر اسے 1500 2000 روپے ملتے ہیں۔ لیکن یہی مزدور عصر کے 5 بج گئے، اس کا وقت اور ٹائم ختم ہو گیا، لیکن اس نے دیکھا کہ گارا اور مٹیریل ابھی موجود ہے۔ اگر میں اپنی ڈیوٹی پر اکتفا کر دوں، 5 بجے میں چھٹی کر دوں، تو میرے مالک کا یہ گارا، یہ مٹی، یہ ضائع ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ 5 بجے سے آدھا گھنٹہ مزید لگاتا ہے، اور اس 8 گھنٹے پر اس کو 1500 روپے مالک نے تھمائے۔ لیکن آج کے دن جب مالک آیا، اس نے دیکھا کہ اس نے 5:30 بجے تک کام کیا، اور صرف اس لیے کیا تاکہ میرا نقصان نہ ہو، مجھے نقصان سے بچایا، تو وہ مالک اس کو اس آدھے گھنٹے کی 5000 روپے پکڑا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ آدھا گھنٹہ اس 8 گھنٹے سے زیادہ بھاری تھا، بلکہ اس نے ایکسٹرا کام کیا، اضافی وقت لگایا، مالک کو نقصان سے بچایا۔ تو یہ دنیاوی مالک اتنا خوش ہوا کہ 8 گھنٹے کی ذمہ داری اور ڈیوٹی پر 1500 2000 روپے دے رہا ہے، لیکن آدھے گھنٹے ایکسٹرا اور اضافی کام پر اسے 5000 روپے انعام تھما دیا۔ بعینی یہی معاملہ فرائض اور نوافل کا ہے، جو آج اس مجلس کا عنوان ہے کہ نوافل کے احکامات کیا ہے، نوافل کے اقسام کیا ہے، نوافل کی فضیلت کیا ہے۔ تو یہ اللہ اور بندے کے درمیان مزید قربت کا ذریعہ ہے۔ 5 رکعت، 5 وقت نماز فرائض پڑھتے ہیں، یہ ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے۔ اس پر اللہ نے جس اجر کا وعدہ کیا ہے جنت کی صورت میں، وہ تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن اگر اس سے بڑھ کر ہم مزید عبادت کریں گے، نوافل کی طرف آئیں گے، جو خاص نعمت ہے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا قرب اور بذات خود اللہ کا مل جانا، وہ انشاءاللہ العزیز انہی نوافل پر ملے گے۔ سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں ابن آدم انکعلی فی اول النہار رکعتین اکفک آخرہ، اے ابن آدم، آپ دن کے ابتدا میں میرے لیے 2 رکعت پڑھ لیں۔ دن کی ابتدا میں تو ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کو یوں نہیں کہا میرے لیے، لیکن فجر کی نماز سے پہلے
جو 2 رکعت نفل کی تہجد کا ہم پڑھتے ہیں، اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ابن آدم انکع لی رکعتین فی اول النہار، فرمایا میرے لیے 2 رکعت دن کے ابتدا میں پڑھ لو، اکفک آخرہ، توجہ طلب بات ہے، امید ہے سب کی توجہ ہوگی۔ آج ہم پریشان ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، مختلف قسم کی پریشانیوں نے ہمیں گھیر رکھا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ دن کے ابتدا میں خاص میرے لیے 2 رکعت پڑھ لے، آپ اپنے پورے دن سے بے فکر اور بے غم ہو جائے، میں آپ کے اس پورے دن کے لیے کافی ہو جاؤں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اصدق الصادقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، رب العالمین کی طرف سے کہا جا رہا ہے، وہ خود کہتا ہے۔ یہ جو نتیجہ اللہ رب العزت نے ان 2 رکعت نفل پر مرتب فرمایا، یہ فرائض پر مرتب نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا تم فجر کی نماز پڑھو، بلکہ فرمایا میرے لیے 2 رکعت نوافل پڑھو، میں تمہارے پورے دن کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اس تہجد کے بارے میں کیا ہی خوبصورت انداز آقائے دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رحم اللہ امرأ، توجہ چاہوں گا، میں چند حدیث سے بڑھ کر کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی تاکہ ان نوافل کا مقام، رتبہ، مرتبہ ہمارے دلوں میں جاگزین ہو جائے۔ میں چند احادیث کوٹ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رحم اللہ امرأ قام من اللیل فصلی وایقظ اہلہ، ایک روایت میں وایقظ زوجتہ، اللہ رحم فرمائے اس شخص پر جو رات کو اٹھے، نماز پڑھے جتنی اس کی استطاعت ہے، پھر اپنی گھر والی کو اٹھائے، فصلت، اور وہ بھی نماز پڑھے، فإن ابت نصح فی وجہہ الماء، طریقہ بھی بتائے، فرمایا اگر وہ رات کو تھکی ہوئی ہے، نہیں اٹھ سکتی ہے، اس نے اٹھنے سے انکار کیا، نصح فی وجہہ الماء، پھر پانی کے کچھ چینٹے اس کے چہرے پر ڈال دے تاکہ اس کی نیند ذرا بھاگ جائے، اس کی نیند ختم ہو جائے، اس کی نیند اڑ جائے۔ اللہ رب العزت اس شخص پر رحم فرماتے ہیں، لیکن یہاں ایک بات اور کیجئے کہ موڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہر آدمی یہ نہ کہے کہ رات کو چینٹے ہی مار دے، ایسا نہ ہو کہ ادھر سے سینڈل اور چپل واپس پڑ جائے، یہ موڈ کی بات ہے۔ بہرحال بتانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پیار سے ان کو اٹھائیں، زبردستی نہ کریں، پیار سے ان کو اٹھائیں، تو جب وہ بھی ان کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے گی، اللہ رب العزت اپنی رحمتیں ان دونوں پر برسا دے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا آگے، رحم اللہ امرأۃ، اللہ رب العزت اس عورت پر بھی رحم فرمائے، قامت من اللیل فصلت، رات کو اٹھی، نماز پڑھ لی، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد فایقظت زوجہا، پھر اپنے شوہر کو اٹھائے، فصلی، وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو کر نماز میں مشغول ہو گیا، فإن ابا، اب اگر وہ شوہر انکار کر دے، نہ اٹھ سکے، پورے دن مزدوری کر کے تھکا آ ہے، پیار سے نزحت فی وجہ الماء، پیار سے اس کو جگا۔ یہ سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت اور اس مرد کے لیے دعا فرما رہے ہیں، رحمت کی دعا فرما رہے ہیں، من جانب اللہ رحمت کی دعا فرما رہے ہیں۔ اور محدثین نے یہاں نقطہ لکھا کہ دونوں جگہ میں فصلنا فصلت مطلق کہا، فرمایا چاہے وہ 2 رکعت مختصر ہی کیوں نہ ہو، اٹھے جلدی سے 2 منٹ میں وضو بنایا، 2-3 منٹ میں 2 رکعت پڑھ لی، اللہ رب العزت کی وسیع رحمت سے امید ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مصداق ہوں گے۔ اور نہ صرف یہ فرائض کل قیامت، یہ نوافل
کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے فرائض کی کمی کو پورا کرنے کا سبب بھی ہوں گے۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اول ما يحاسب به المرء یوم القیامت الصلاۃ، کل قیامت کے دن سب سے پہلے آدمی سے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز، جس سے سب سے پہلے سوال و جواب جس چیز کے بارے میں ہوگا وہ نماز ہے۔ اور پھر آگے فرمایا فَإِن كَانَ فِيهَا نَقْصٌ، اگر اس کی نماز فرائض میں کوئی کمی کوتاہی پائی گئی، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ، پھر اللہ رب العزت بذات خود یہ ارشاد فرمائیں گے، انظروا هل لعبدی من تطوع، دیکھیں میرے بندے کے نام اعمال میں کچھ نوافل بھی ہے، فَيُكْمِلُ بِهَا مَا نَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، اللہ رب العزت ان نوافل کے ذریعے سے ان فرائض کی کمی کو پورا فرمائیں گے۔ عزیزان من، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اگر ہم ذرا دل کے کانوں سے اس حدیث مبارکہ پر غور کر لیں، یقین جانے ہم 2 منٹ بھی ہمیں ملیں گے، ہم اس میں 2 رکعت نوافل پڑھنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ کتنی ہی نمازیں ایسی ہیں جو ہم سے چھوٹ چکی ہیں۔ اگر ہم صاحب ترتیب ہیں، ہم سے کوئی ایک نماز بھی نہیں چھوٹی، لیکن آیا ہم یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ جو فرائض ہم نے ادا کی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق ادا کی ہے؟ کوئی آدمی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا ہے، کوئی آدمی بھی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا۔ لہٰذا ہم، اور پھر اسپیشلی رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں جن میں ایک فرض صحیح حدیث ہے جس میں ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک نفل ثواب کے اعتبار سے فرائض کے درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ لہذا ہم اس رمضان کی گھڑیوں میں، ویسے بھی ہر مومن مسلمان کلمہ گو یہ چاہتا ہے اللہ کی قربت حاصل۔ ایک اور حدیث قدسی میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، مسلسل میرا بندہ میری قربت نوافل کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے، میں اسے پسند کر لیتا ہوں۔ ایک جگہ اللہ نے اپنی پسند کو یوں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو، رسول سے محبت کرو، میں تم سے محبت کروں گا۔ اس حدیث قدسی میں نوافل کو اپنی محبت اور اپنی قربت کا ذریعہ بتایا، لہٰذا ہم نوافل کا خاص اہتمام کریں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پڑھ رہا تھا، فرمایا، توجہ ہے، فرمایا مومن کی عزت تہجد میں ہے، مومن کی عزت تہجد میں ہے، اور مومن کی عزت نفس لوگوں سے استغنا میں۔ اگر ہم چاہتے ہیں میری عزت نفس ہو، لوگوں سے مستغنی ہونا چاہیے۔ ہم چاہیں لوگوں میں اپنا مقام، رتبہ اور عزت ہو، ہم تہجد کی نماز کی پابندی کریں۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول۔ لہٰذا ہم ان نوافل کا خاص خیال رکھیں، اسپیشلی رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں۔ اوابین 6 رکعت ہیں، اور اللہ رب العزت اس پر 12 سال کی عُدِلْنَ بِعِبَادَةِ 12 سَنَةً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے مغرب کے بعد من صلی بعد المغرب 6 رکعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عُدِلْنَ له ب12 سَنَةً، آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھی اور ان 6 رکعت کے درمیان کوئی لغو لعب کی بات نہیں کی، اللہ رب العزت 12 سال کی عبادت کے بقدر ثواب دے۔ میرے استاد محترم ایک مرتبہ ہمیں فرمانے لگے،
فرمایا میرے طالب علمی کے زمانے سے میں نے یہ معمول بنایا تھا، اور نوافل کا میں اہتمام کرتا نہ کرتا، لیکن میں اوابین کا اہتمام کرتا۔ میں نے پوچھا استاد جی یہ اہتمام کیسے، زندگی میں یہ اہتمام کیسے آیا؟ فرمایا جب بھی مغرب کے بعد، توجہ طلب بات ہے، جب بھی مغرب کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ لیتا ہوں، اور جب کبھی دل پر، جسم پر یہ گراں گزرتا ہے کہ اب 6 رکعت کے لیے کون اٹھے گا، فوراً آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ سامنے لے کر آتا ہوں کہ 6 رکعت ہے، مختصر ہی پڑھ لو۔ کبھی کبھی کل نفس لوگ دو کا گول پکائے، تو میں نفس کو کہتا ہوں کہ 6 رکعت ہے، بھلے 6 منٹ ہی میں پڑھ لو، جلدی جلدی پڑھ لو، انا اعطیناک الکوثر پر پڑھ لو، قل هو اللہ احد پر پڑھ لو، 6 رکعت ہے 6 منٹ میں پڑھ لو۔ آقا کا وعدہ ہے کہ اللہ 12 سال کی عبادت کا ثواب دے گا۔ فرمایا بس یہ حدیث مغرب کی 2 سنتوں کے بعد اپنے سامنے لے کر آتا ہوں، خود جسم میں وہ نشاط اور چستی پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا طالب علمی کے زمانے سے اب تک میرا یہ معمول ہے، الحمدللہ کبھی چھوٹی نہیں۔ ہم بھی اپنے نفس کو یہ کہیں، لہٰذا ہم ان نوافل، چاشت کی نماز کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے، بس بات ختم کرنے لگا ہوں، ارشاد فرماتی ہے دیکھیے ان نوافل کے بارے میں جب صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے ان اقوال اور ان کی زندگی اور ان کے معمولات بندہ پڑھتا ہے، دل ہی دل میں آتا ہے کہ کاش میں کوئی ایک نفل بھی نہ چھوڑوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہے کہ اگر بالفرض چاشت کا وقت ہو جائے، بالفرض چاشت کا وقت ہو جائے اور میں اپنی جائے نماز پر بیٹھی ہوں اور مجھے کوئی یہ کہے کہ آپ کے والدین قبر سے اٹھ کر آئے ہیں، اما عائشہ فرماتی ہے، صدیقہ بنت صدیق فرماتی ہے، میں اپنی جائے نماز پر بیٹھوں، چاشت کا وقت ہو، کوئی مجھے یہ کہے کہ آپ کے والدین قبر سے اٹھ کے آئے ہیں، آپ کی ملاقات کے منتظر ہے، فرمایا میں اس وقت تک نہ جاؤں جب تک کہ میں چاشت کی نماز نہ پڑھوں۔ ذرا یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کر لیں، میرے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ کیفیت در حقیقت ایسا کوئی یہ نہیں کہ وہ واقعتاً ایسا ہوتا، یہ در حقیقت چاشت کی نماز کی اہمیت دلوں میں بٹھانا مقصود ہے۔ یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کر لے، فرمایا میں ہرگز ان کی ملاقات کے لیے نہ جاؤں جب تک کہ میں چاشت کی نماز نہ پڑھوں۔ عزیزان من، میں اور آپ بھی انہی احادیث کو سامنے رکھے، نوافل کی انہی فضائل کو سامنے رکھے، رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں کو سامنے رکھے، اور ہم اور آپ بھی رمضان المبارک میں جب یہ معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ العزیز میں اور آپ رمضان المبارک کے بعد بھی اسی راستے پر گامزن ہوں گے۔ یہ مہینہ در حقیقت تربیت کا مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العزت حلال چیزوں سے بھی انسان کو روکتا ہے، کیوں؟ تاکہ رمضان کے بعد حرام چیزوں سے خود بخود اس کا نفس رک جائے۔ یہ ٹریننگ ہے، یہ تربیت ہے۔ جیسے کوئی فوجی، کوئی پولیس جب ٹریننگ کے لیے جاتا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں جو اسے ٹریننگ کے بعد الاؤ ہوتی ہے، اجازت ہوتی ہے، لیکن ٹریننگ کے لیے جب جاتا ہے تو پھر وہ چیزیں اس کے لیے الاؤ نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی یہاں تربیت ہو جائے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں ہم اپنی تربیت کریں، ہم اپنا نظم الاوقات بنائیں، خصوصاً فرائض کے ساتھ، تراویح کے ساتھ ہم نوافل کا اہتمام کریں۔ اور یہ نوافل، بس آخری بات کہتا ہوں، یہ نوافل خصوصاً یہ تہجد، یہ ایک وقت میں اس امت پر فرض تھا جیسے 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں، لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر تو لازم تھی، قول کے مطابق یہ کہ پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی لازم نہیں تھی۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک۔
اس آیت کریمہ کے ذیل میں مفسرین نے لکھا کہ پھر تہجد کی نماز آقا کے لیے بھی نفل، لیکن ایک وقت ایک دور اس امت پر گزرا ہے کہ تہجد کی نماز اس امت پر بھی فرض، لہٰذا اس کی ہم اور آپ اہتمام کریں، تاکہ اس رمضان میں اگر ہم اہتمام کریں گے انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے بعد بھی اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اور تمام سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔